بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں اور اردو بول اور سمجھ لیتے ہیں، اور جنرلی تمام علاقوں کے لیے جہاں پہ اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. میں ڈاکٹر سید حسنین گیلانی، فیملی میڈیسن میں نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے، اور میں سعودی عربیہ کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن میں جو ڈائریکٹلی ویکسینیشن کو ڈیل کر رہا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ، اس میں ایز اے اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں. آج کل بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوال ہیں کووڈ-19 کی ویکسین کے حوالے سے. تو ویسے تو الحمدللہ سعودی گورنمنٹ نے اپنے جو پورٹل ہے منسٹر آف ہیلتھ کا، اور 937 جو ایک ٹول فری نمبر ہے، اس پہ بھی ہر طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ بڑے ہی ایزی وے میں مجھ تک آپ تک پہنچائی ہوئی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب ہمیں وہاں پہ بھی نہیں ملتا، اور عام طور پہ چونکہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے کسی ڈاکٹر سے جس پہ رلائے کرتے ہوں اس سے کچھ بات پوچھیں. تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا، اور میں آج آپ کے 3 عمومی طور پہ پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. پہلا سوال تو یہ مجھے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں ویکسین لگوا لوں؟ تو یہ سوال اب تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے، کیونکہ اب حکومت کی طرف سے ریکمنڈیشنز ہیں، اوبلیگیشنز ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک خاص ایج لیمٹ میں ہیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ آفیسز میں جاتے ہیں. تو یہ سوال اب پرانا ہو گیا، ویکسین تو اب لگوانی پڑے گی، کیونکہ ابھی کچھ انہوں نے اوبلیگیشنز لگائی ہیں کچھ لوگوں پہ. آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ٹریول پہ بھی اور دوسرے معاملات پہ بھی اس کی کوئی لنک کر کے اس کو اوبلیگیشن اس کی لگا دی جائے. تو ویکسین لگوا لیجیے، بسم اللہ. دوسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ اس ویکسین کا فائدہ کیا ہے، کیا میں کووڈ-19 سے محفوظ ہو جاؤں گا؟ ٹیکنیکلی یہ بات بڑے غور سے سمجھ لیجئے کہ جو ویکسینز ہیں، مختلف ویکسینز ہیں، ان کے مختلف ریزلٹس ہیں. کسی کا 70%، کسی کا 80%، کسی کا 90%، کسی کا 60% ریزلٹس آ رہے ہیں. جو بنیادی پروٹیکشن مجھے اور آپ کو ویکسین سے اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس بات کا چانس کم ہو جاتا ہے کہ کوئی سیویئر انفیکشن ہو. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے کووڈ-19 میجورٹی آف کیسز میں فلو لائک سمٹمز اور کف اور اس طرح کی اعراض کے ساتھ آتا ہے، تو اگر کسی کو خدا نخواستہ اس سے کووڈ-19 ہوا بھی تو وہ آرام سے ایک نارمل کورس گزار کے ختم ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ وہ جو لائف تھریٹننگ پرابلمز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد کیا میں بالکل ایزی ہو گیا، جو چاہوں کروں، ماسک پہنوں نہ پہنوں؟ تو ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں ان کے لیے بھی ان ریسٹرکشنز کو اس وقت تک فالو کرنا بہت ضروری ہے جب تک کہ حکومتی سطح پہ یا منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کوئی اس کے بارے میں واضح ہدایات جاری نہیں ہوتی. تو وہ ریسٹرکشنز سب پہ ویسی رہیں گی. اب آخری اور بہت امپورٹنٹ سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ ویکسین سیف ہے؟ تو اگر ایک چھوٹا سا جواب میں آپ کو دینا چاہوں تو الحمدللہ یہ ویکسین ایسٹرازینیکا بھی، ایون جس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، وہ بھی ابھی تک سیف ہے الحمدللہ. انٹرنیشنل لٹریچر کو دیکھیں تو ملینز آف لوگوں کو، ملینز آف پیپل کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہیں، اور ان میں سے جو میجورٹی سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ بخار ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ ریلیو ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہاں پہ آپ یہ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو یورپین ہیلتھ اتھارٹیز نے بند کر دی ہے، کچھ عرصے کے لیے روک دی ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو یہ جان لیجئے کہ کسی بھی کمیونٹی کے اندر لوگ بیمار ہوتے ہیں، نارملی بھی ہوتے ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر انہی لوگوں کو ویکسین کچھ عرصے پہلے لگی ہو تو پھر ان کی نارمل روٹین بیماریوں کی وجہ سے ہوئی ڈیتھ کو اس ویکسین کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے. آلدو اس میں بھی ہمیں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. جو لوگ ہیلتھ اتھارٹیز کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ان بائزڈ ریسرچز کرتے ہیں. پہلے بھی ایسے جو انسیڈنسز ہوئے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں سامنے آئیں کہ وہ لوگ جن کو مثال کے طور پہ ایسٹرازینیکا سے یہ تھا کہ جی ان کی جو اسپائنل کارڈ ہے اس میں کچھ انفلمیشن ہو گئی یا سوجن ہو گئی، تو بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا وہ پہلے سے ہی اعصابی تکالیف کا شکار تھے. تو اس بات سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب ملینز آف پیپل، بہت سارے لوگ آلریڈی ویکسین لے رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہا، تو اس طرح کے لوگ یا اس طرح کے پیشنٹس جن کو پہلے سے کچھ کوموربیڈیٹیز تھیں، زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ ان کی ڈیتھ جو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ
उन्हीं कोमोर्बिडिटीज की वजह से थी। दूसरा मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि मैं चूंकि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रैक्टिकली खुद वाबस्ता हूँ और अपने क्लिनिक का इंचार्ज भी हूँ इस सिलसिले में वैक्सीनेशन के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोकली सऊदी अरेबिया में हमने कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट नहीं देखा, ये रिपोर्ट नहीं हुआ, मेरे इल्म में भी डेफिनेटली नहीं है। जिन पेशेंट्स को हमने भी दी है, हाँ जी ये जरूर होता है कि पेशेंट्स एक दो दिन के बाद बॉडी एक्स के साथ आते हैं, शिवरिंग के साथ कई दफा आते हैं, जिसको हम माइनर साइड इफेक्ट्स कहते हैं किसी हद तक, वो मौजूद हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट नहीं है, तो मेरा आप सबके लिए यही रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों के लिए स्पेशली ऑब्लिगेशन लगाई गई है वो बिला खौफ व खतर इंशाल्लाह वैक्सीन लगवाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका हामी नासिर हो। ये दुआ सुबह शाम जरूर पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह पाक हर शर से महफूज रखेगा। और एक आखिरी बात मैं कह के अपना वीडियो का इख्तिताम करूंगा इंशाल्लाह, कि इस कोविड से अगर हमने कुछ सीखा नहीं है तो हम बड़े खसारे में हैं। हम ये जान जाएं कि हमारा पालने वाला, हमारा पैदा करने वाला हमसे खुश नहीं है। तो कोशिश कीजिए अपने अपने गिरबान में झांक के अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।